یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ صحابہ کرام یوں تو سبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک کو بیان کرتے تھے، آپ کے جمال مبارک کو، کوئی کسی چیز کو، کوئی کسی چیز کو، مگر صحابہ کرام میں سے کچھ ایسے حضرات تھے کہ جو سر مبارک کے چوٹی سے لے کر پاؤں مبارک کے ناخن تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مکمل حلیہ جو ہے وہ بیان کرنے میں مشہور تھے اور معروف تھے۔ یہ چند صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان میں ایک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ ان حضرات کے پاس دوسرے اسٹیٹوں سے لوگ جو ہیں وہ سرکار کی وفات کے بعد یہ مہینوں کے سفر کر کے تو ان لوگوں کے پاس آتے اور آ کے تو درخواست کرتے کہ حضور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان فرمائیں۔ تو پھر وہ باقاعدہ غسل کر کے اور اعلیٰ کپڑے پہن کے اور اس کے بعد پھر محدثانہ شان کے ساتھ بیٹھ جاتے اور بیٹھ کر تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کو اس طرح بیان کرتے گویا کہ آنکھوں کے سامنے یہ حسن و جمال جو ہے وہ رکھا ہوا ہے اور دیکھ دیکھ کے اور گن گن کے بیان کر رہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کے عشق و محبت نبی کا کمال تھا۔ یہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، حقیقی چچا ابو طالب کے یہ بیٹے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لاڈلی شہزادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نامدار ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ ان لوگوں کے اندر یہ ایمان لائے کہ جو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ بعض محدثین نے یہ لکھا کہ بچوں میں سب سے پہلے جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ اب یہاں ایمان کی بات آئی ہے تو ایک بات کا ازالہ کرتا جاؤں، مات آپ سمجھیں کہ علی مرتضیٰ جب تک ایمان نہ لائے تھے اس وقت تک بت پرستی کرتے تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ جسے شراب چلتی تھی یا اور ایسے خرافات ہوتے تھے وہ کرتے تھے؟ نہیں۔ یاد رکھیں کہ صحابہ کرام میں دو ہستیاں، ایک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو ہستیوں کے بارے میں امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبار ائمہ سے یہ نقل کر کے بیان کیا اور فرمایا ہے کہ یہ دو ہستیاں ہیں کہ جن دو ہستیوں پر کبھی بھی کفر یا شرک جو ہے اس کی حالت نہیں آئی۔ فرماتے ہیں کہ جب سے عالم ارواح میں ان کی روحیں پیدا ہوئیں تب سے لے کر آدم علیہ السلام کے وجود میں آنے تک، اور وہاں سے لے کر تو اپنے ماں باپ کے ذریعے دنیا کے اندر قدم رنجہ فرمانے تک، اور وہاں سے پھر لے کر تو اپنے بچپن کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے تک کے زمانے میں، ایک لمحے کے لیے، ایک آنکھ جھپکنے کے زمانے کے لیے بھی، ایک پل کے زمانے کے لیے بھی نہ کبھی انہوں نے کفر کیا ہے، نہ شرک کیا ہے، نہ جاہلیت کا کوئی کام کیا۔ یہ دو ہستیاں صحابہ کرام میں سے ہیں۔ پھر اس کا کیا مطلب کہ بچوں میں سب سے پہلے جس نے سرکار کا کلمہ پڑھا وہ یہ ہیں، مسلمان ہوئے وہ یہ ہیں۔ اس کا کیا مطلب پھر؟ وہ تو پہلے ہی مسلمان تھے، پہلے ہی موحد تھے، پہلے ہی مومن تھے، کبھی شرک ان کے قریب سے نہ گزرا تھا۔ تو اس کلمہ پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ ملت ابراہیمی پر تھے، اس سے پہلے وہ ملت ابراہیمی پر تھے اور موحد تھے اور مومن تھے اور مسلمان تھے اور ملت ابراہیمی کے اوپر یہ قائم تھے۔ زمانہ جاہلیت کی ہوا ان کو نہیں چھونے پائی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو سرکار کا کلمہ اس لیے پڑھا کہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر اور آپ کے صحابیوں کے اندر شامل ہو جائیں۔ اگر کلمہ نہ پڑھتے تو سرکار کی امتی تو نہ بنتے، نہ سرکار کا صحابی بنتے۔ تو یہ سرکار کی صحابیت اور سرکار کا امتی ہونا جو ہے، یہ اس شرف اور اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ جو ہیں ان کو اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ ان کی خلافت جو ہے 4 مہینے اور 9 ماہ تک ہے۔ جس دن حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو اس دن کے آخر میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ 17 رمضان المبارک کو عبد الرحمن بن ملجم خارجی نے، جو کہ مراد قبیلے سے تعلق رکھتا تھا کوفہ میں، اس نے فجر کے وقت مسجد میں آتے ہوئے راستے میں آپ پر
زہر کے اندر بجھائی ہوئی تلوار جو ہے اس کے ساتھ وار کیا، جس کے نتیجے میں 2-3 دن جو ہے وہ آپ زندہ رہنے کے بعد اپنے رب کو پیارے ہو گئے۔ آپ کے صاحبزادگان حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں نے آپ کو غسل دیا، باقی صاحبزادگان جو ہیں ساتھ معاونت کر رہے تھے، پانی وغیرہ دے رہے تھے، اور ان کا جنازہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا، اور سحری کے وقت ان کو دفن کیا گیا لوگوں کی آنکھوں سے چھپا کر، کیونکہ خطرہ تھا کہ جو قتل کرنے والا شخص ہے وہ پورا ایک بہت بڑا گروہ جو تھا اس کے ساتھ وہ تعلق رکھتا تھا، خارجیوں کا گروہ، اور ان سے خطرہ تھا کہ کہیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا جائے اگر اور قبر کا نشان معلوم ہو تو وہ نکال کر لاش کی بے حرمتی کریں گے، اس وجہ سے چھپا کر آپ کو دفن کیا گیا۔ آگے مختلف روایتیں ہیں، کچھ صاحب حال جو ہیں وہ جانتے بھی ہیں گھر کے لوگوں میں سے، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اور جس دن حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات ہوئی ہے، یا جس دن علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ خلیفہ بنے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ 4 سال کے عرصے کے اندر اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ آپ کی خلافت کے شروع سے لے کر آپ کی وفات تک دنیا بھر میں کوئی شخص بھی آپ کے برابر اور آپ کا مثیل نہیں تھا درجے کے اعتبار سے، بلکہ سب سے زیادہ درجے میں فائق تر حضرت علی ہی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔